हुकूमत सियासी महाज पर पुरएतमाद और मुस्तहकम है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर फैसला तफसीली मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। तमाम सियासी ड्रामे ओआईसी इजलास से पहले खत्म हो जाने चाहिए। ईवान में 172 अरकान अपोजिशन ने लेकर आना है, हमने नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। स्पीकर का आईनी इख्तियार है कि 14 दिन में जब चाहें इजलास बुला लें। अपोजिशन अपना शौक पूरा कर ले। इमरान खान जीतने जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। ऑपोजिशन के 8 अरकान ने हुकूमत का साथ देने का वादा किया है। वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद का इंकिशाफ। तहरीके अदम एतमाद में नाकामी के बाद उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर काबीना के खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में करारदाद मंजूर। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के नाम पर ब्लैकमेलिंग की कोशिश नाकाम होगी। करारदाद का मतन। हमें आप पर नाज है। काबिल तकलीफ पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR का यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट और में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं समीना राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, इनकी तफसील जानिए इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निज़ाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है। लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब। गुंबदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबा।
کیبنٹ کے آغاز پہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت سیاسی محاذ پر پر اعتماد اور مستحکم ہے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات میں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی محاذ پر پہلا اور اہم مرحلہ اسلام آباد ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال کے علاوہ صوبے کے انتظامی امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے عام آدمی کی فلاح کے لیے ترقیاتی اور سماجی تحفظ کے منصوبے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود حکومت نے تیل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا۔ لاہور میں صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جواد بخت اور پنجاب کی اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ فضیل آصف کے ساتھ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے گورننس کی بہتری کے لیے مانیٹرنگ کا جدید نظام متعارف کروایا۔ ملاقات میں صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پورے پنجاب میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے، جبکہ ماضی میں پنجاب کا سارا ترقیاتی بجٹ مخصوص شہروں تک محدود تھا۔ لاہور میں صوبائی وزراء سردار آصف نقی اور سید سمسام بخاری سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ پسماندہ اور ماضی میں نظر انداز شہروں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملاقات میں صوبے کی سیاسی صورتحال اور وزارتوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔ سیاسی محاذ پر حکومت مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر اسلام آباد میں اہم نیوز کانفرنس سے خطاب میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ تمام سیاسی ڈرامے OIC اجلاس سے پہلے ختم ہونے چاہیے۔ ہمارے اتحادی اور اراکین قومی اسمبلی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ایوان میں 172 ارکان اپوزیشن نے لے کر آنے ہیں، ہم نے نہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ڈان لیگز نواز شریف کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ فضل الرحمان، نواز شریف، آصف زرداری افواج پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کیوں ہے؟ چاہے آپ فضل الرحمان کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھیں، چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے، یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں، جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہے، یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فورن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے؟ ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ شریف خاندان کی سازشی سیاست کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز شریف نے ماضی میں بھی بھارتی تاجروں سے ملاقاتیں کی۔ اپنی نواسی کی شادی میں نریندر مودی کو پاکستان بلایا، جس نے افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ نواز شریف نے کٹھمنڈو میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اور مودی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میٹنگ کی، اور وہ میٹنگ جو تھی وہ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نریندر مودی کو بلایا گیا پاکستان میں اپنی نواسی کی شادی میں، اور وہ کابل سے بغیر ویزے کے پاکستان آ گئے۔ اسی نریندر مودی کو پاکستان بلایا گیا جنہوں نے پاکستان کی افواج کے اوپر ایک لیتھل حملے کیے۔ اس سازشی گھرانے کی جو سیاست ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نواز شریف نے اپنے مختلف بیانات میں فوج کے اوپر رقیق حملے کیے۔ یہی رقیق حملے ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے بھی جاری رکھے۔ جب بھی انہوں نے سازش کی، ان کو اقتدار ملا، انہوں نے پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس پہ جیسا کنٹرول نواز شریف اینڈ کمپنی نے ایکسرسائز کیا، یہ ویسا کنٹرول بنانے کے لیے انہوں نے صحیح کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں جن کی لوٹ مار کی رقم یورپی بینکوں میں پڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت امریکہ یورپی یونین سے اچھے تعلقات کی حامی، لیکن ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ عزت نفس اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अपोजिशन का सियासी घेराव करेंगे और उनको एहतसाब के दायरे में लेकर आएंगे। तीनों सियासी मुखालिफिन अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए। तफसील बता रहे हैं फाहद जावेद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अपोजिशन अपना शौक पूरा कर ले, वज़ीर आज़म इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में सारी पार्टियों ने मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग का रोकने का फैसला किया। हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए स्पीकर को ये इख्तियारात दिए गए हैं और स्पीकर के इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब ना छांगा मांगा है ना मरी है जहां ये आदमियों को छुपाएंगे और रखेंगे। 172 आदमी उनको लेके आने पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और हमारी खारजा पॉलिसी भी खुद मुख्तार है। अपोजिशन तो अपने आप को वो समझती है कि साम्राज्य की सोच उनकी सोच है। पाकिस्तानी कौम की सोच जो है साम्राज्य की सोच नहीं है। ना हम अमेरिकन ब्लॉक में हैं, इमरान खान ने कहा, ना हम चाइनीज ब्लॉक में हैं, ना हम रशियन ब्लॉक में हैं। हम सारी सुपर पावर से अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली मायूस कुन थी। बहुत कम तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रैली में शिरकत की। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद ने कहा है कि अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ करप्शन बचाने के ज़ाती मफाद पर मबनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हर कदम पर उनको शिकस्त हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अपोजिशन की बदعنوانیوں की पाकिस्तान ने बड़ी कीमत अदा की है। चंद दिनों में उनको एक और शिकस्त का सामना होगा। 2018 में इमरान खान ने कौम से अपने पहले खिताब में कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा, जब इनके ज़ाती मफादात की बात आएगी, ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। इख्तिदार के लिए, करप्शन के लिए, अपनी करप्शन की दिफा के लिए ये एक है। तो इमरान खान को एक दफ़ा इन्होंने फिर से ही साबित किया और कौम के सामने इन चोरों और लुटेरों का असल चेहरा, जो सड़कों पे घसीटना था, पता नहीं कि जो अल्फाज एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल किए, वो भी आपने देखा और एक्सपोज हो गए। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं कि अजब मजाक है कि अदम एतमाद तहरीक लाए हैं जिसमें वज़ीर आज़म पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ही नहीं, लेकिन तहरीक चलाने वाले सारे करप्ट हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी दौर में 400 से ज़ायद ड्रोन हमले हुए, लेकिन ये खामोश रहे। इन दोनों का लूट मार का सारा पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। वज़ीर ममलिकत ने एक और ट्वीट में कहा कि बिलावल को पता होना चाहिए कि उनके वालिद आसिफ जरदारी मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हैं, जबकि सिंध की तमाम करप्शन और पोस्टिंग्स के पैसे फरियाल टालपुर लेती हैं। करप्शन के पैसे पर पलने वाला कैसे इमरान खान पर तनकीद कर सकता है? नासिन, अवाम ने अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को यकसर मुस्तरद करते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से छांगा मांगा की सियासत की मजम्मत की है और कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग और मनफी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मजीद तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इक़्तिदार की बारियां खत्म होने और आइंदा भी अपनी पोजीशन से मायूस होने के बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक और पंजाब में हुकूमत के खिलाफ महाज बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत 5 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा कर एक बहरानी कैफियत पैदा कर दी है। अवामी हलकों ने अपोजिशन की इस मूव को मुल्क की तमीर और तरक्की के खिलाफ करार दिया है और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरह से ये मुश्किल हालात में अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना किया है, मैं समझता हूँ इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान साहब जो है ना बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह जो है ना 5 साल ये पूरे करके जाएंगे। अवाम का कहना है कि इक़्तिदार की खातिर वफादारियाँ खरीदना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का शिवा रहा है और एक मरतबा फिर छांगा मांगा की सियासत लगाकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुल्क की मईशत और आलमी हालात इस बात के मुत्तकाजी हैं कि जमहूरी अमल चलता रहे और अवाम 2023 में अगली हुकूमत का इंतखाब करें। जिस किस्म की सियासत शुरू होगी ना, जैसे हमने देखा था कि छांगा मांगा में हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, कोई हमारी जंग नहीं लड़ रहे, ये अपनी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हमारी मुल्की सियासत में बदकिस्मती से एक रवायत चल चुकी है कि किसी भी जमहूरी हुकूमत के रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए ये पाकिस्तान में जो एक जमहूरी प्रोसेस चल रहा है उसको सबूताज करने की कोशिश है। जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए, जो मैंडेट दिया गया गवर्नमेंट को उसको पूरा करने देना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास की रिक्विजिशन जमा हो चुकी है, जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी लॉबी में मसरूफ हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ اخلاقی اقدار کی بنیاد پر ہونے والی ترقی ہی پائیدار ہے۔ خواتین کے حقوق سے متعلق قوانین کی آگاہی ضروری ہے۔ اسلام آباد میں انصاف واچ انیشیٹو کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ معاشی طور پر بااختیار بنا کر ہی ملک کی نصف آبادی کو مزید آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ مہذب معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین کو ان کا جائز مقام دلوائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ قانون میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ خواتین کو معاشی طور پر با اختیار بنا کر ہی ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت جگہ پر پاکستان پوائزڈ ہے with the youth bulge and the fact that women are coming into the economy and their rights are being secured. I have a very good dream about the fact that Pakistan is right on those steps where in a couple of years we will be very proud about what we have done as far as women are concerned. وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ ہمیں بحیثیت قوم مل کر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین سے متعلق قوانین میں اصلاحات کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون و انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری ملیکہ بخاری نے کہا کہ آئین پاکستان خواتین کے حقوق کو پورا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتا ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ہمیں آپ پر ناز ہے کہ عنوان سے قابل تقلید پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ISPR نے یوم پاکستان کی مناسبت سے پرومو جاری کر دی ہے۔ راولا کوٹ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی اسنا جاوید پیدائشی طور پر دونوں بازوؤں سے محروم IBM جیسی معروف عالمی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ راولا کوٹ آزاد جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والی اسنا جاوید پیدائشی طور پر دونوں بازوؤں سے محروم تھی، مگر پاکستان کی اس غیرت مند بیٹی نے اپنے پیروں کو ہی اپنے ہاتھ بنا لیا اور ثابت قدمی سے IIT میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ آج اسنا IBM جیسی معروف عالمی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے ایک دھماکے میں کرم ایجنسی کے 12 سالہ عرفان اللہ نے اپنی ٹانگیں تو کھو دی مگر ارادے نہیں۔ 2016 میں فاٹا ڈسیبل ویلفیئر آرگنائزیشن کا آغاز کیا۔ 10,000 سے زائد معذور افراد آج عرفان اللہ کی وجہ سے برسر روزگار ہیں۔ دہشت گردی کے ایک دھماکے میں ضلع کرم کے 12 سالہ عرفان اللہ نے اپنی ٹانگیں تو کھو دی مگر ارادے نہیں۔ 2016 میں فاٹا ڈسیبل ویلفیئر آرگنائزیشن کا آغاز کیا۔ مصنوعی اعضاء کی پیوند کاری ہو یا معذور افراد کے لیے اسپیشل رکشہ اور دکانیں، 10,000 سے زائد معذور افراد آج عرفان اللہ کی وجہ سے برسر روزگار ہیں۔ آپ جیسے بہادر پاکستان کا سرمایہ ہیں، ہمیں آپ پر ناز ہے۔ ملوائیں گے آپ کو کچھ ایسے ہی مزید ہیرو سے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک، ملواتے ہیں آپ کو اپنے کچھ اور ہیرو سے۔ ضلع پنگور کی ایک پسماندہ تحصیل گوراکو میں ہیلتھ ٹیکنیشین فقیر جان نے محکمہ صحت میں وسائل کی شدید قلت دیکھی تو اپنے لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے HRA جیسے فلاحی ہسپتال کا آغاز کیا۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں پاکستانی فقیر جان کی بدولت مفت علاج کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ضلع پنجگور کی ایک پسماندہ تحصیل گوارکو میں ہیلتھ ٹیکنیشین فقیر جان نے محکمہ صحت میں وسائل کی شدید قلت دیکھی تو اپنے لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے HRA جیسے فلاحی ہسپتال کا آغاز کیا۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں پاکستانی فقیر جان کی بدولت مفت علاج کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ہمیں آپ پر ناز ہے۔ لاہور کی پروین بی بی پاکستان کی خاتون رکشہ ڈرائیور، شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے عورت ہونے کے باوجود لاہور کی سڑکوں پر رکشہ ڈرائیونگ کا آغاز کیا۔ اپنے جیسی کئی ضرورت مند خواتین کو رکشہ ڈرائیونگ کی مفت تربیت دے رہی ہیں۔ آپ کا نام پاکستان کی خواتین کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ لاہور کی پروین بی بی پاکستان کی خاتون رکشہ ڈرائیور ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے عورت ہونے کے باوجود لاہور کی سڑکوں پر رکشہ ڈرائیونگ کا آغاز کیا۔ آج پروین بی بی نہ صرف خوشحال زندگی گزار رہی ہیں بلکہ اپنے جیسی کئی ضرورت مند خواتین کو رکشہ ڈرائیونگ کی مفت تربیت دے رہی ہیں۔ آپ کا نام پاکستان کی خواتین کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ہمیں آپ پر ناز ہے۔ ٹنڈولا یار کے ایک پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے فقیر سولنگی عالمی شہرت کے مجسمہ ساز ہیں۔ وسائل کی شدید قلت اور رسمی تعلیم نہ ہونے کے باوجود اپنی محنت اور عزم مسلسل کے باعث عالمی سطح پر انہیں مائیکل اینجلو آف سندھ کا نام بھی جانا جاتا ہے۔ ٹنڈولا یار کے ایک پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے فقیر سولنگی عالمی شہرت کے مجسمہ ساز ہیں۔ وسائل کی شدید قلت اور رسمی تعلیم نہ ہونے کے باوجود اپنی محنت اور عزم مسلسل کے باعث عالمی سطح پر انہیں مائیکل اینجلو آف سندھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کی وجہ شہرت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے جانے والے وہ مجسمے ہیں جو زیارت پاکستان ملٹری اکیڈمی اور قائد اعظم کی جائے پیدائش وزیر مینشن بلڈنگ میں نصب ہیں۔ ہمیں آپ پر ناز ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ. میں آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی، بلکہ بات کیا کی تھی، انتہائی غلیظ قسم کی گفتگو کی پرچی چیئرمین فرزند زرداری نے. مجھے افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے کہ جب وہ گفتگو کر رہا تھا شاید وہ بھول گیا کہ خود اس کی والدہ محترمہ اور اس کی نانی کے حوالے سے مخالفین نے جب وہ سیاست میں تھے تو انہوں نے اسی قسم کے غلیظ پروپیگنڈوں کا سہارا لیا تھا. اور آج ان کا بیٹا فرزند زرداری خاتون اول کے بارے میں جس انداز سے گفتگو کر رہا تھا وہ نہ صرف افسوسناک ہے، شرمناک ہے، بلکہ قابل مذمت ہے. ایک دیندار خاتون جو گھر میں رہی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ اپنے جو ہار ہے، جو آپ کی ناکامیاں ہے، جو عوام آپ کا اصل چہرہ جان چکے ہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کے ان کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دی. پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، پھر اس کے بعد میرے پاکستانیوں، ایک پرچی لہرا کے پرچی کی بنیاد پہ سیاست میں آنے والا اگر اس کو ہم فرزند زرداری مطلب اس کے والد صاحب کے نام سے پکارے تو اس کو وہ گالی لگتی ہے، لیکن خواتین کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آتی. یہ جماعت خود کو خواتین کے حقوق کی چیمپئن سمجھتا ہے. ان کی جماعت خود کو خواتین کے چیمپئن کے طور پہ سامنے لے کے آتا ہے، حقوق کی بات کرتا ہے. لیکن آج میرے خیال سے سب ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے انتہائی گری ہوئی حرکت کی، اور اس کے اوپر ان میں اگر شرم ہے، شرم نام کی تو کوئی چیز ان میں ہے نہیں، تو ان سے کیا گلا. اب میں ذرا آتا ہوں کہ جو اوورال اس نے آج گفتگو کی. دیکھیں کہ بڑی بڑکے مار رہا تھا، اور بڑکوں کی تو سمجھ آتی ہے. مجھے تو لگا جیسی وہ جو بوکلاہٹ تھی اس کے چہرے پہ، جو الفاظ بکھرے ہوئے الفاظ تھے اس کے، لگ رہا تھا کہ کام پہ ٹانگ رہی ہے، اور کام پہ ٹانگ چکی ہے. اب اگر آپ کے جلسیاں ناکام ہوتی ہے، آپ کے ہر جگہ پہ سیاسی اور پارلیمانی میدان میں آپ کو شکست ہوتی ہے، تو آپ اس قسم کے جملے استعمال کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو اپنی شکست نظر آ چکی ہے، آپ ہار چکے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ زرداری ہی نشانہ ہے، اور سب سے پہلا نشانہ زرداری ہی ہے، کیونکہ آپ نے اس قوم کا اور ان لوگوں کا خون چوسا ہے. پہلے تو آپ اپنی ذرا بتا دو نا، اپنی سی وی تو آگے رکھو. کس طرح پولیٹکس میں ہو؟ جس انداز سے بات کر رہا تھا کہ تو ہے کون، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ایک پرچی لہرا کی سیاست میں آ گیا کہ کل سے یہ چیئرمین ہے، ایک حادثاتی چیئرمین بن گیا، اور آج وہ ملک کی پولیٹکس کے اوپر بات کر رہے. کبھی یونین کونسل کا ولیج کونسل کا الیکشن تو لڑو. میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات کا ذکر کروں کہ گلگت بلتستان میں آپ انتخابی مہم چلا رہے تھے، میں انتخابی مہم چلا رہا تھا. 2/3 اکثریت ہم نے حاصل کی. آپ کی پارٹی کا تو نام و نشان نہیں تھا. اور مجھے خود بھی مطلب بات کرتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ کہاں پہ پولیٹیکل ورکر اور کہاں پہ حادثاتی اور پرچی کی بنیاد پہ بننے والا چیئرمین. لیکن میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں کہ بڑھ کے بہت ماری ہے تو خود پورے پاکستان میں، چاہے گلگت بلتستان آزاد کشمیر وہ اس میں تو دکھا دیا. پورے پاکستان میں حلقہ ڈھونڈو، میدان میں آ جاؤ اور میرا مقابلہ کرو پہلے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں آپ کو بھیجنا چاہیے تاکہ کچھ تمیز سکھائے، کوئی پولیٹیکل سٹرگل سکھائے، پاکستان کی تاریخ سمجھائے، پاکستان کی سیاست سمجھائے، اور پھر اس کے بعد آ کے اگر سیاست کرنی ہے تو کرے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ملک میں کسی بھی صوبے میں کوئی بھی حلقہ آپ ڈھونڈو اور آپ میدان میں آ جاؤ، آپ کو اپنا پتہ چل جائے گا. پاکستانی قوم اس طرح پرچیاں لہرا کے کہ ایک کرپٹ کا، زرداری کا بیٹا ہوں اور مجھے ووٹ دے دو، مجھے سپورٹ دے دو، اور اپنی ناکامی کی وجہ سے پھر اس قسم کی زبان استعمال کرنے لگو. میں ذرا آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی تاریخ رکھتا ہوں. یہ بڑا
عجیب بنتا ہے کہ میں تو معصوم ہوں. جب یہ تعلیم حاصل کر رہا تھا, اور ظاہر سی بات ہے پاکستانی قوم کے پیسوں سے ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے, یہ لندن میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس کو گھر سے ایک فون جاتا ہے, اور یہ کتاب ہے وے آف دی ورڈ, اس میں اس کا ذکر ہے کہ 3 نومبر کو فرزند زرداری کی والدہ اس کو فون کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ جو ہمارے کرپشن کا پیسہ ہے, جو حرام کا پیسہ ہے, وہ کہاں کہاں پہ پڑا ہوا ہے. اس کے اکاؤنٹس اور تفصیلات بتاتے ہیں اس کو. مطلب یہ کہ ان کے پیٹ میں ہر جانے والا نوالا حرام کا ہے, اور جب باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کو گھر سے فون جاتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ پاکستانی قوم کا جو پیسہ ہم نے لوٹا ہے وہ کہاں کہاں پہ پڑا ہوا ہے. اس سے تو آپ کی تربیت ہوئی ہے, آپ اس چیز کا پیسے کا جواب دیں. ہم تو آپ سے پیسے کا, کرپشن کا, اس کا سوال کرتے ہیں. آپ آ جاتے ہیں خواتین کے اوپر گفتگو کرنے پہ, آپ خاتون اول کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر دوسرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو سندھ کی آپ نے حالت کر دی ہے, بلکہ سندھ کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں, جو مسلسل ان کی 14 سال سے حکومت ہے, لیکن اس سے پہلے کیپٹلزم ایکیلیز ہیل ایک کتاب ہے جس میں زرداری کے کرپشن کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ جب پہلی دفعہ اس کو وزارت ملی, اور وہ میں جو سنیما سے ٹکٹ بلیک میں فروخت کرتا تھا اس پہ نہیں جاتا, جب سے حکومت بنی ہے میں اس پہ آ جاتا ہوں, کہ جب پہلی حکومت بنی, پہلی دفعہ یہ منسٹر بنا تو اس کو مسٹر 10%, پھر کوئی اور وزارت ملی مسٹر 50%, یہاں تک کہ مسٹر 100% اس کو کہا گیا, کیونکہ ہر کام میں یہ کمیشن اور کرپشن کرتا تھا, کمیشن لیتا تھا. ہر منصوبے میں جب یہ وزیر بنا اور بے نظیر کی حکومت تھی, کیپٹلزم ایکیلیزم ہیل میں اس کا پورا ذکر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ دکھاتا ہوں. یہ نیو یارک ٹائمز کی پوری رپورٹ ہے زرداری کی کرپشن کے حوالے سے, کہ کس طرح انہوں نے $200 ملین کا ایک غبن کیا. انہوں نے مختلف ان کے سکینڈلز, کوئی بھی منصوبہ ہو ان سکینڈلز کا ذکر اس پوری رپورٹ میں ہے, اور میں یہ میڈیا کے دوستوں کو دوں گا کہ آپ اس کو چلائے. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, اور یہ 9 جنوری 1998 کو شائع ہوئی تھی. 9 جنوری 1998 کو, تب سے ان کی کرپشن کی داستان ہے, اور پھر یہ چلتی آ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور رپورٹ ہے جو بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہوئی آصف علی زرداری کی کرپشن کے حوالے سے, اور اس میں ایک ایک ملک کا اور ایک ایک پروڈکٹ کی پوری تفصیلات ہے, جس میں زرداری کے جو 23 جولائی 1998 کو سویس اکاؤنٹس کا بھی اس میں ذکر ہے, پھر اس میں پولینڈ کا ان کا ذکر ہے, ان کے فرانس کے جائیدادوں کا ذکر ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ جو حرام کے پیسوں کی میں بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا, اور یہ کوئی میں یہاں پہ الزام نہیں لگا رہا. میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کا حوالہ دیا, میں نے آپ کو کیپٹلزم ایکیلیز ہیل کا حوالہ دیا, اور میں آپ کو ایک اور بین الاقوامی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ بھی ان کے حوالے سے لکھی جا چکی ہے. پھر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ فیک اکاؤنٹس کی JIT. آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور جانور ایک ہی گندے تالاب سے پانی پیتے ہیں, پورا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے تر میں ہر سال 400-500 بچوں کی اموات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں اربوں روپے کے گندم چوہے کھا جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قائد کے سڑک کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ زمینوں پہ قبضے, شوگر ملوں پہ قبضے ہم وہ دیکھتے ہیں. پینشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پینشن فنڈ میں اربوں کی کرپشن وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم سکولوں کے بچوں کے لیے جو فرنیچر لینا تھا اس میں کرپشن. جب صحت کا ان سے سوال ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC شیئر جو آپ کو مل رہا تھا, سندھ کی ترقی کا پیسہ کدھر چلا گیا, سندھ کی صحت کا پیسہ کدھر چلا گیا, گالیا, اس کا بھی جواب نہیں. سندھ کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا.
पूरे पाकिस्तान में सेहत इंसाफ कार्ड का आगाज हो गया, सिंध में ये रुकावट बने हुए हैं। पुलिस के अंदर इन्होंने अपने जाती जो बदमाश थे, जो जरदारी के बहादुर बच्चे, उनको भर्ती कर दिया। सीना कोर्ट में रिपोर्ट है, ये इनकी हालत है। तो ये पैसा जा किधर रहा था? ये फेक अकाउंट्स की JIT है। फेक अकाउंट्स की JIT में ओरिएंट पावर का जिक्र है, ओमनी ग्रुप फेक अकाउंट्स में पैसा जा रहा है। टट्टा और सादी शुगर मिल का जिक्र है, ओमनी ग्रुप पर आ जाते हैं। सिंध बैंक के जरिए जो सब्सिडी और लोन, जो जाली मतलब किसानों के नाम पे जो पैसा कहा गया, जो ट्रैक्टर्स के नाम पे पैसा कहा गए, और जाहिर सी बात है मुराद अली शाह वजीर आला सिंध उनका सहूलतकार है, इसका जिक्र है। और एक एक चीज कि किसानों का पैसा, एग्रीकल्चर का पैसा चला जाता है, शुगर मिलों का पैसा चला जाता है, ओरिएंट पावर प्लांट का पैसा उधर उसके थ्रू चला जाता है। फिर इसके साथ साथ सिंध बैंक के जरिए 24 बिलियन का एक और गबन ये फेक अकाउंट्स की JIT में वो हो जाता है। 4 पावर प्लांट्स जो सब्सिडी दी गई, जो इनकी है, ओमनी ग्रुप की है, उसका जिक्र है। जो सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, उनकी रिवाइवल के लिए जो मंसूबा बनाया गया, वो पैसा भी फेक अकाउंट्स में चला जाता है। और इस तरह शुगर मिलों को, जो जरदारी की शुगर मिलें हैं, पहले कब्जे करो शुगर मिलों को, फिर उनको सिंध के अवाम का पैसा जरदारी के शुगर मिलों पे दे दो, वो उसका जिक्र है। और ये कौन सी JIT की मैं बात कर रहा हूं? फेक अकाउंट्स की JIT, जो फालूदे वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाला, उनके अकाउंट से अरब रुपए बरामद हो रहे थे, करोड़ रुपए बरामद हो रहे थे। ये जरदारी की करप्शन थी। तो ये सारा पैसा कौम का जा रहा था इनके फेक अकाउंट्स में, अबू जरदारी के फेक अकाउंट्स में। फरजंदी जरदारी, इसका जवाब दो। बाकी तो छोड़ो, उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। उजैर बलोच की JIT रिपोर्ट में जिक्र है कि जो तुम्हारा घर है वो पाकिस्तानी कौम का, कराची के लोगों का, कराची के शहरों के जमीनों पे कब्जे करने के लिए उजैर बलोच को इस्तेमाल किया गया। उजैर बलोच ने लोगों के घरों पे कब्जे किए, मतलब आपके घर की बुनियादों में कराची के अवाम का खून शामिल है। आपकी शुगर मिलों में और आपकी जो अरबाहा की फेक अकाउंट्स की JIT है, इसमें सिंधियों का खून शामिल है। जब आपको वफाक में वजारत मिली, पाकिस्तानी कौम का खून उसमें शामिल है। आपने इनको लूटा, हराम के पैसे पे पलने वाले आप आके यहां पे भड़के मार रहे हो। अगर अवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है और आपको किसी चीज की समझ ही नहीं आ रही, आप डिलीवर नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी जाती मफादात के लिए, अपने अकाउंट्स और अपने खर्चा उठाने के लिए, बाकी तो छोड़े। कोई शर्म की बात होती है कि किचन के अखराजात भी जाली अकाउंट से जा रहे हो। जाली अकाउंट्स कौन से हैं? जो सिंध की तरक्की का पैसा था, जो कुर्बानी के, जो बकरे भी ज़बह किए जाते हैं आपकी कुर्बानी के लिए, वो भी पाकिस्तानी कौम का पैसा, जाली अकाउंट से उसके पैसे दिए जाते हैं। थोड़ी सी शर्म होती, थोड़ी सी हया होती तो इस किस्म की गुफ्तगू ना करते। अगर हिम्मत है पाकिस्तानी कौम का ये पैसा वापस कर दे, पाकिस्तानी कौम के इन पैसे का जवाब दे दे, जरदारी के फेक अकाउंट JIT का जवाब दे दे, उजैर बलोच की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स है उसका जवाब दे दे। ये जो पूरी दुनिया के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट मैंने सामने रखी, कैपिटलिज्म एकिलीस हीर का जिक्र किया, ये जो बैनुल अक़वामी जरीदों की मैंने बात की, इसका जवाब दे। एक ही चीज है कि आप लोगों की करप्शन पूरी दुनिया में मशहूर, आप लोगों ने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा, उनके खून पसीने की कमाई आपने अपने फेक अकाउंट की जीनत बनाई, आपने बाहर दुनिया में इसके ऊपर जायदादें बनाई, और आके पूरा पैसा, चलना फिरना, कुर्बानी के बकरे, किचन के अखराजात सारे पाकिस्तानी कौम के पैसे से आपको अदा हो रहे हैं। और आप आके, मैं तो शक्ल देख के सोच रहा था कि वाकई काम पे टांग रही है कि पता नहीं कि क्या है। इसको तो पहले थोड़ा सा कुछ सीखो। कराची में लोग मर रहे होते हैं, सवाल होता है, कहते कि बारिश आता है तो पानी आता है, चीनी उगता है, आपके यहां तो वाकई उगता है, वाकई उगता है, क्योंकि शुगर मिलों पे कब्जे करो फिर उसको सब्सिडी देते चलो, आपके तो मजे हैं। किलो अंडे, दर्जन आलू, आप पाकिस्तानी कौम की बात करेंगे, आप गरीब आदमी की बात करेंगे। जब हार जाते हैं, जिस किस्म का इनका लहजा था, ये हारे हुए लोगों का था। पाकिस्तानी कौम ने पहले भी रिजेक्ट किया था, अब भी रिजेक्ट किया, और सुन ले इंशाअल्लाह आप देखेंगे
کہ پہلے بھی آپ کو ہر مارچ پہ شکست ہوئی تھی اور آپ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے تاکہ کوئی جواب دے، اب گفتگو ایسی کرتی ہے کہ جواب دینا پڑتا ہے، ورنہ کوئی اس کو سنجیدہ لینے کی بات تو اس طرح ہے جس طرح آپ کے کلو انڈے درجن آلو ہے، کوئی سنجیدہ بھی نہیں لیتا. لیکن جب اس قسم کی گفتگو کریں گے تو جواب تو آئے گا، اور جواب آپ کی کرپشن کے اوپر آئے گا، ذاتیات کے اوپر نہیں آئے گا، ذات کے اوپر حملے نہیں ہوں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگلی دفعہ جب یہ فرزند زرداری پریس کانفرنس کرے گا تو اس سے ضرور سوال ہوں گے کہ پہلے ذرا ان کرپشن کے کیسز کا ذرا جواب دے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ان کا یہ آخری داؤ جو ہے اس کو بری طرح عبرتناک شکست سے ہم دو چار کریں گے، تو پھر جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ زرداری پہلا نشانہ ہے تو وہ ہے، اور ہم آپ سے اس ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے. جہاں پہ تک آپ نے میرے لیڈر عمران خان کے اوپر بات کی، پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے 40 سالہ ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کیا. آج تک آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے. عمران خان نے پورا اپنی زندگی کا کرکٹ کی دنوں سے منی ٹریل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا. پاکستان کا کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان کو جتوایا. شوکت خانم ہسپتال جو کینسر کا پہلا مفت علاج، بہترین علاج دینے والا ہسپتال بنا، وہ عمران خان نے بنایا. دیہاتی علاقوں میں نمل جیسے بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹی جہاں پہ باہر کی ڈگری ملتی ہے وہ یونیورسٹی عمران خان نے تعمیر کی. پاکستان کے پولیٹیکل ہسٹری میں سب سے لمبی جدوجہد کے بعد، 22 سالہ سٹرگل کے بعد، پرائم منسٹر عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر، اس ملک کے وزیر اعظم بنے. اور جب وزیر اعظم بنے تو وہ کام کیے جو آپ لوگ اب سارا پیسہ لوٹتے تھے، باہر جائیدادیں بناتے تھے. عمران خان نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. آپ جب وہاں پہ جاتے تھے ڈرون حملوں کی بھی بات کی. وہ بھائی جو ابو زرداری ہے وہ جا کے وہاں پہ امریکہ کے پاس کیا جا کے یہ نہیں کہتا تھا کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ، مارو ان کو، میڈیا کی فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا. عمران خان جا کے وہاں پہ دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں. 400 ڈرون حملے ہوئے پچھلے 10 سالوں میں آپ کے اور نواز شریف کے دور میں. عمران خان کے دور میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا. پھر اس کے ساتھ پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی دی، خودداری پہ مبنی پالیسی دی. آپ کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ دہشت گردی میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے تھے، ان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. انڈیا جب کشمیر میں ظلم کر رہا تھا اس کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. تو آپ ہمیں کیسے خط لکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ ہم ایک خوددار قوم ہے، خوددار قوم کا خوددار وزیر اعظم ہے. ہم اپنی پالیسیز آزادانہ طور پہ کریں گے. اس پہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. اور وہ میں ابھی سن رہا تھا وفد الرحمان نے بھی کہا کیا آپ امریکہ کے سفیر این پیٹرسن کے پاس جا کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں باقیوں سے اچھی خدمت کروں گا، مطلب زرداری اور نواز شریف سے. تو آج اگر پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور آپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو اس قسم کے کم از کم گرے ہوئے تو آپ ہے ہی، لیکن آپ کتنا گر سکتے ہیں وہ آپ خود اپنی گفتگو سے بتا رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے. اپوزیشن اپنے گفتگو سے اندازہ لگا رہے کہ وہ کس سمت میں جا رہی ہے. وفاقی وزیر مراد سعید بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس پر رد عمل دے رہے تھے. کیبنٹ آرٹ سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.